اس کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی اگر ہوں، 2 وادیاں بھی اگر ہوں، تیسری چاہے گا۔ راتوں رات امیر بننے کے خیالات ذہن میں رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بیڈنگ کرتا ہے، بیٹ لگاتا ہے، کبھی کیرم بورڈ کھیلنے کے نام سے، کبھی کچھ زمین پر لکیریں کھینچ کر جو ہے کھیلنے کے نام سے، کبھی کچھ جو ہے کوئی میچ وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر جو بیڈنگ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ جوئے کی ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو رقیہ کرنے پر یا نیک اعمال پر اجرت لینا یہ اپنی جگہ پر درست ہے، بشرطے کہ اس میں خیر خواہی ہو۔ رقیہ وغیرہ کرنے میں خیر خواہی ہونا چاہیے۔ رقیہ کرنے کا عمل اس انداز سے نہ کریں کہ اتنی بڑی رقم وصول کریں کہ سامنے والا ادا کرنے سے قاصر ہو جائے اور شرکیہ راستوں پر چلا جائے، بلکہ اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی نیت سے کرنا ہے، نہ کہ اس کو اپنا پیسہ جمع کرنے کا مقصد بنانا ہے۔ بائیں کے فائدے کے لیے بھی کچھ کام کرتا ہے اور خریدنے والے کے فائدے کے لیے بھی کچھ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ مزدوری کسی حد تک جائز ہو سکتی ہے، کیونکہ بیچنے والے کو بھی معلوم ہے کہ میرے پیسے میں سے کچھ پیسہ اس کو مل رہا ہے، خریدنے والے کو بھی معلوم ہے کہ مجھے بھی اسے کچھ دینا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے اور بیچ والا آدمی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی درمیان میں انوالو ہوتا ہے، اور خریدنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیسوں میں سے اس کو جو ہے کمیشن جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے معلوم نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کمیشن لینے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میری محنت کی کمائی میں مزدوری کی شکل میں لے رہا ہوں، یہ کمیشن میں کیوں لوں؟ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قال النبی علیہ الصلاة والسلام من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، تجارت حلال ہونی چاہیے، اور حلال تجارت پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الکسب افضل، کون سی کمائی سب سے افضل بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، کہ خود محنت کر کے اپنا محنتانہ آدمی حاصل کرے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر بیع مبرور یہ افضل تجارت ہے، افضل کمائی ہے۔ بیع مبرور کسے کہتے ہیں؟ بیع مبرور سے مراد وہ تجارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکام کے خلاف نہ ہو، اس کے اندر کوئی دھوکہ خیانت نہ ہو، اور اس تجارت کی پاکی دیانت داری کے سبب ایسے تاجر کو، خریدنے بیچنے والے کو ثواب بھی دیا جائے۔ اگر نیت یہ ہو کہ ہم حکم الہی اور شریعت کے مطابق فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اس پر انہیں ثواب بھی حاصل ہو، تو ایسے تجارتی معاملے کو بیع مبرور کہتے ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی، اپنے ہاتھ کی کمائی، اور ایسی تجارت سب سے افضل ہے۔ جائز تجارتوں میں ایک تجارت جس کو شریعت میں بتایا گیا وہ بیع سلم ہے، بیع سلم۔ ممنوع تجارتوں میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو، اس کی شکل الگ ہے۔ وہاں پر باقاعدہ چیز کا تعین ہوتا ہے کہ میں یہ بیچ رہا ہوں، حالانکہ وہ ہماری ملکیت میں نہیں ہوتی۔
تو عین ایک شخص کو، عین ایک چیز کو بتا کر کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، جبکہ وہ بیچنے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتی، وہ منع ہے۔ بیع سلم اس سے تھوڑا الگ شکل ہے۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی، خریدنے والا قیمت پہلے ادا کر دے اور بدلے میں چیز بعد میں لے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے چاول کے 200 تھیلے چاہیے اور اس کی اتنی رقم میں تمہیں ابھی ادا کر رہا ہوں۔ ایک کسان کو دے دے، کاشتکار کو دے دے۔ اب وہ کسان، کاشتکار پیسہ اسی غرض سے لیتا ہے کہ اس پیسے سے میں کاشتکاری کر کے ان کو سامان فراہم کروں گا، وہ اناج فراہم کروں گا۔ یہاں پر مشتری اور بائع کے درمیان طے ہوتا ہے، 3 چیزوں کی اچھی وضاحت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، کہ قیمت لے کر جو سودا کر کے جو سودا دے رہے ہیں یا جو چیز بیچ رہے ہیں وہ کون سی چیز ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، کوئی اور چیز ہے، واضح ہونا ہے، معلوم ہو جانا ہے، نامعلوم نہ ہو، غیر واضح نہ ہو۔ دوسرا، اس کی مقدار بھی طے ہو جائے، 50 کلو کے 100 تھیلے چاہیے یا 2000 کلو 2 ٹن مجھے اناج چاہیے، فلاں اناج، مقدار طے ہو اور وزن طے ہو، کتنے وزن، کتنے کلو چاہیے، کتنی مقدار میں چاہیے، اور اس کی مدت بھی طے ہو کہ یہ چیز میں اتنے دن میں تیار کر کے تمہارے حوالے کروں گا۔ تو گویا یہاں پر بیچنے والا ایک ذمہ داری کو اپنے سر لے رہا ہے کہ اس چیز کو تیار کر کے میں آپ کے حوالے کروں گا، اور وہاں پر خریدنے والے کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ میں جس چیز کے لیے پیسہ دے رہا ہوں یہ اس کی ملکیت میں اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ داری میں ہے، یہ اس کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ ایسے ہی سمجھیے، کسی دکان پر مٹھائی کا آرڈر دے دیے، مقدار بتا دیے، صفت بتا دیے، کس قسم کی مٹھائی ہونا ہے بتا دیے، پیسہ دے دیے، وقت بتا دیے، درست ہے۔ کمپنی میں کسی سامان کا آرڈر دے دیے، وہ سامان تو نہیں لیکن کمپنی کو بنانے کا آرڈر دے دیے۔ بعض اہل علم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ بیع سلم کھیت باغ وغیرہ کی حد تک محدود ہے، واللہ اعلم۔ تو بیع سلم کے اندر بیچنے والا ایک ذمہ داری کو اپنے سر لیتا ہے، اس کی قیمت لیتا ہے، پھر اسی قیمت کو استعمال میں لا کر وہ چیز تیار کرتا ہے، خریدنے والے کو جو ہے طے شدہ مدت میں، طے شدہ مقدار میں، طے شدہ چیز دیتا ہے، تو یہ چیز شرعاً جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں تاجر کو، کسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، خریدنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت بڑی مقدار میں کم دام میں خرید رہا ہے۔ تاجر کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے یا پھر کسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ چیز بنا کر بیچنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گویا اس طریقے سے اسے پیسہ مل گیا، اس کی تجارت بھی ہو گئی، محنت بھی ہو گئی، پیسہ بھی مل گیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم، جو کوئی بھی کسی پھل میں بیع سلم کا معاملہ کرے تو چاہیے کہ وہ اس کا ناپ تول، اس کا وزن اچھے سے طے کر دے، معلوم ہو، اس کو جو ہے واضح کر دیا جائے، الی اجل معلوم، اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک جائز تجارت ہے۔ جائز تجارتوں میں سے ایک اور شکل مشارکت یا شرکت کی ہے، پارٹنرشپ، کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے یا طے شدہ شرائط کے مطابق پیسہ لگاتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ یا برابر برابر، اور سب مل کے سب محنت بھی کرتے ہیں، اور منافع حاصل ہونے کے بعد
آپس میں طے شدہ شرائط کے مطابق یا جتنا حصہ اپنا شامل کیے ہیں اس کی نسبت کے اعتبار سے منافع تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی بعض احباب کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بعض احباب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہنر ہوتا ہے تجارت کا۔ ایسے وقت میں بعض احباب کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تجارت کے لیے، بعض احباب کے پاس پیسہ تو ہے، افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو دو کی طاقت ایک بن کر پارٹنرشپ کے ساتھ تجارت اچھے سے آگے بڑھ سکتی ہے، جبکہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں امانت دار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اکثر پارٹنرز ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ایمان والوں کے، نیک عمل کرنے والوں کے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے مومن ہیں، نیک ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے تحت بھی اس طریقے سے بھی تجارت کی ہے۔ صائب بن ابی صائب نام کے ایک صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ میرے بہترین پارٹنر تھے، زمانہ جاہلیت میں ہم دونوں ایک ساتھ تجارت کرتے تھے، نہ آپ مجھے کبھی دھوکہ دیتے نہ آپ مجھ سے کبھی جھگڑتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ تو پتہ چلا پارٹنرشپ کی تجارت جائز ہے، شرط یہ ہے کہ نفع نقصان میں سارے پارٹنرز یکساں طور پر شریک ہو، یا جتنا حصہ ملے اس کی نسبت کے اعتبار سے، یا طے شدہ جائز شرائط کے اعتبار سے شریک ہوں، لیکن سب نفع بھی جو حاصل کریں گے، برداشت بھی سب، نقصان بھی سب برداشت کریں گے۔ اور ان کے آپس میں سارے معاملات باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، کسی ایک کا بڑپن یا کسی ایک کی مرضی نہیں ہونا چاہیے، اور تمام شرائط سب کی رضامندی سے طے ہونا ہے، اور اس بات کا بھی لحاظ ہونا ہے کہ کوئی بھی شرط شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ۔ امانت جب تمہارے پاس کوئی آدمی تم کو امین سمجھ کر دیتا ہے امانت کے طور پر کوئی چیز، تو اس کو بھی وہ چیز امانت کے ساتھ لوٹا دو، اور اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ خیانت کیا ہے، ایسا شخص بھی تم کو امانت دار سمجھ کر اپنی کوئی چیز تم کو دیا ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، ایسے شخص کے ساتھ بھی مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کبھی کیا تھا۔ اور ایسی مشترکہ تجارت جب ہوتی ہے، ان میں سے کوئی پارٹنر اپنا حصہ چھوڑ کر الگ ہونا چاہتا ہے، کسی مجبوری کی بنا پر، یا مزاجوں کے آپس میں سیٹ نہ ہونے کی بنیاد پر، یا کسی اور چیز کی بنیاد پر الگ ہونا چاہتا ہے، تو باہر کے کسی اور آدمی کو اپنا حصہ بیچنے کے بجائے اپنے مشارکین کو ہی اپنا حصہ پہلے خریدنے کے لیے کہے گا، وہی خریدنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر وہ انکار کر دے تو باہر کے آدمی کو بیچ سکتا ہے، یا چاہیں تو دونوں مل کر کینسل کر کے کسی اور کو بیچ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی دکان ہے، دو آدمی مل کے چلا رہے ہیں، ایک آدمی اپنا حصہ چھوڑ کر الگ ہونا چاہتا ہے تو دوسرے حصے دار سے کہے گا کہ میرا حصہ خرید لو، پہلے اسے کہے گا، وہ حق رکھتا ہے۔ اس سے کہے بغیر باہر کے تھرڈ پرسن کو اگر وہ بیچتا ہے تو حصے دار کو یہ حق ہے کہ تھرڈ پرسن کو خارج کر کے خود خرید لے، یا پھر دونوں مل کر کسی اور کو بیچ دیں، اپنا اپنا حصہ لے کر الگ ہو جائیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مروی ابو داؤد کی حدیث ہے، قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعة فی کل شیء۔ ہر قسم کے تجارتی مشارکت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعہ کا فیصلہ کیا، یعنی شفاعہ کی یہی شکل ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تجارت کی ایک اور جائز شکل جو احادیث کے اندر بتائی گئی ہے، نبی علیہ السلام کی تقریری حدیث اس پر دلیل ہے۔ تقریری حدیث کا مطلب ایسا عمل جو صحابہ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیکن روکا نہیں، ناجائز ہوتا تو روک دیتے کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ مضاربت ہے، مشارکت اور مزارکت، پارٹنرشپ اور مزارکت میں مضاربت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پارٹنرشپ میں تمام پارٹنرز پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ مضاربت میں پیسہ ایک کا، محنت دوسرے کی، یہ طریقہ ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر تجارت کیے، مزاربت کی دلیل۔ اب ایسے میں اگر نقصان ہو جائے تو مال کا نقصان مال کے مالک برداشت کرے گا، اور مزدور کو، کام کرنے والوں کو صرف اپنی مزدوری کا نقصان ہوگا۔ مال کے نقصان کا وہ مالک نہیں ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا مال کے مالک کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہو۔ جیسے کہ بعض صحابہ سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے اپنے مزاربت کے اصول پر، ساتھ میں جو لوگ کام کرتے تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کریں گے، لیکن سمندر میں نہیں لے جائیں گے، سمندری سفر پر میرا مال نہیں لے جائیں گے، فلاں فلاں قسم کی چیز نہیں خریدیں گے۔ چند ہدایت دے کر مال دیا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اگر کام کرنے والا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر ہدایت کی پابندی کے ساتھ وہ کرتا ہے تو وہ صرف اپنی مزدوری کا ذمہ دار ہوگا، مال کا نقصان تو صرف مال کے مالک کو اٹھانا پڑے گا۔ نفع اگر ہو تو طے شدہ امور کے مطابق آپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مزاربت کا، تجارت کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، جیسے کہ دارقطنی کی روایت موجود ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے، یہ بھی ایک انسانیت کے لیے اسلام کی طرف سے ایک بہترین رہنمائی ہے کہ لوگ بسا وقت تجارت میں پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی قرض دینا چاہتا ہے، بالخصوص آج کے ماحول میں بھی، تو فری میں، ایسے مفت میں کوئی قرض نہیں دیتا، سود پر قرض دینا چاہتا ہے یا اپنا منافع اس میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ اپنا مال کسی کو دیں، ان سے تجارت کروائیں، اور وہ تجارت کرے گا، طے شدہ امور کے مطابق منافع تقسیم کر لیا جائے گا۔ تجارت کی ایک اور جائز شکل جو احادیث کے اندر بتائی گئی ہے، تجارت نہیں بلکہ پیسہ کمانے کی، یہ پہلی 3 شکلیں تو تجارت سے متعلق تھیں۔ اجارہ ہے، اجارہ مطلب کسی کو اجرت پر لینا، اس سے کام لینا اور مزدوری دینا، اجارہ بھی ایک شکل ہے۔ اور یہ اجارہ گھر یا دکان کے کرائے سے متعلق بھی ہے، کسی کو گھر یا دکان یا گاڑی دیے استعمال کرنے رہنے کے لیے، اس سے کرایہ وصول کیے، جائز ہے۔ یا کسی سے سروس لیے اور پھر اس کو جو سیلری دیے، کام لیے، اس کی مزدوری دیے، تو یہ ساری جائز شکلیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بکریاں چرانے کی سروس، کام لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے، اور ان سے بدلے میں چند خیرات لیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافر شخص سے اس بات کا معاہدہ کیا کہ مدینے کو پہنچائیں گے، خفیہ راستوں سے کسی بھی طریقے سے پہنچائیں گے، اور راستوں کے ماہر تھے، اور ان کی اجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی تھی۔ تو گویا کہ ہر ایسے کام کی اجرت لی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے جو شریعت میں جائز ہے۔ ناجائز کام کی اجرت نہیں لی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی۔ اور کام کرنے والا، اس کے لیے کام کرنے سے پہلے اس کی اجرت طے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایسے ایک کام کر دیا، بعد میں اجرت دینے کے وقت میں اختلاف ہو گیا، جیسے کہ مزدور پیشہ لوگوں کے ساتھ بسا اوقات لوگوں کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کے لیے ایسے آگے بڑھ گئے، اجرت طے نہیں ہوئی، اب یہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی مزدوری کے حساب سے دیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پورا ملا کر قدم یا فٹ کے حساب سے لیں گے۔ اور طے ہونے کے وقت میں ایسے بھی نہیں ہونا ہے کہ مزدور کام کرنے والا یہ کہے، کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے جو غیر واضح ہوں، بعد میں ایک بڑا اماؤنٹ مزدوری کے طور پر سامنے پیش کر دے اور گھر کا مالک دینے سے انکار کر دے، آپس میں اختلاف ہو جائے۔ ان تمام جھگڑوں کی صورتوں سے بچنا لازم ہے۔ اجرت طے ہونا ہے کہ کیا لیں گے، کتنا لیں گے، وہ کام سے پہلے طے ہو جانا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استأجر اجیرا فلیسمی لہ اجرتہ، جو کوئی بھی کسی کو مزدوری کے طور پر کام کرنے کے لیے لے تو اس کی اجرت اچھے سے پہلے طے کر دے، معلوم ہو جائے روزانہ کی مزدوری کے حساب سے لیں گے یا پورا ملا کر ایک ساتھ لیں گے یا قدم اور فٹ کے حساب سے لیں گے، جو ہے وہ طے ہو جانا چاہیے آپسی رضامندی کے ساتھ۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ 2 لاکھ روپیوں کی مزدوری سے یہ سارا گھر بنا کر دیں گے، کوئی جو ہے مزدور یہ طے کر لیتا ہے گھر کے مالک کے ساتھ، شروع میں تو کام آہستہ آہستہ چلاتے ہیں، زیادہ مزدوری وصول کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کام سے مطلب ہے، یہ 2 لاکھ روپے مکمل لینے سے پہلے کام ختم ہو جائے گا، کام ختم ہونے سے پہلے مزدوری لینا رک جاتی ہے کیونکہ 2 لاکھ مکمل حاصل ہو گئے، کام اور باقی ہے۔ ایسے وقت میں مزدور کام کرنے کے لیے گھر کے مالک کو خوب ستاتے ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آپس میں اختلاف کا سبب بنتا ہے، گویا دھوکے کی ایک شکل ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، شریعت میں اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ جب ایک معاملہ طے ہو گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ تو وعدے کے مطابق اس کو پورا کر دینا ہے اور مزدور کو مکمل پوری مزدوری دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کے حق میں کل قیامت کے دن ظالموں سے لڑے گا، 3 لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا، ان میں سے ایک آدمی ہوگا رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرہ، یعنی 3 لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ لڑے گا، 3 لوگوں سے لڑے گا، ان سے جھگڑا کرے گا، ان کا مد مقابل اللہ تعالیٰ ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو کسی مزدور سے کام لیا لیکن بھرپور طے شدہ اجرت اس کو نہیں دیا، اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ ٹپکنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دینی چاہیے۔ ایک طرف مالک کو اس بات کی پابندی لگائی گئی کہ وہ مزدور کا حق نہ مارے، دوسری طرف مزدور کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ وعدے کی پاسداری کرے، مکمل اسی طے شدہ اجرت میں مکمل کام کر دے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مزدور امانت دار خیر خواہ ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایسے بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کچھ مزدور مکمل صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اس میں گھر کے مالک کا نقصان ہو جاتا ہے، اپنا کام بچانے کے چکر میں مالک کا نقصان کر دینا یہ گویا اپنی جانب سے خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان خیر من استأجرت القوی الامین، سب سے بہترین مزدور وہ ہے جو امانت دار ہو اور کام کا طریقہ سلیقہ جانتا ہو، کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آج کل لوگ مزدوری پر کام کرنے میں کم پیسہ ملے گا، خود کا اپنا خاص کام کرنے میں زیادہ ملے گا، یہ سوچ کر ٹھیک سے مکمل کام نہیں سیکھتے ہیں، خاص کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لوگوں کا کام بگاڑتے ہیں اور مکمل مزدوری وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزدور کی 2 اہم صفات بیان کی، القوی الامین، کہ مالک کے حق میں امانت دار ہو، جس کا کام کر رہا ہے اس کے حق میں امانت دار ہو، اور طاقتور بھی ہو کہ وہ کام جو لے رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے مکمل کر پاتا ہو۔ اسی طرح سے اجرت دینے لینے کے معاملے میں رقیہ کا مسئلہ بھی ہے۔ رقیہ شرعی جھاڑ پھونک کرنا۔ بعض صحابہ نے ایک آدمی پر سورہ فاتحہ دم کر کے جو ہے بکری عوض میں لی، جس سے کہ احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا کہ یہ جائز ہے، میرا بھی اس میں ایک حصہ مقرر کر دو۔ تو رقیہ کرنے پر یا نیک اعمال پر اجرت لینا یہ اپنی جگہ پر درست ہے، بشرطے کہ اس میں خیر خواہی ہو۔ رقیہ وغیرہ کرنے میں خیر خواہی ہونا چاہیے۔ رقیہ کرنے کا عمل اس انداز سے نہ کریں کہ اتنی بڑی رقم وصول کریں کہ سامنے والا ادا کرنے سے قاصر ہو جائے اور شرکیہ راستوں پر چلا جائے، بلکہ اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی نیت سے کرنا ہے، نہ کہ اس کو اپنا پیسہ جمع کرنے کا مقصد بنانا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، کچھ ایسے کام ہیں
جو کام تو ہیں، محنت تو کی جاتی ہے، لیکن ان کی مزدوری حلال نہیں ہے. جیسے شیونگ کرنا ہے، اس کی مزدوری حلال نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر باقاعدہ چہرہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا. اس کی خلاف ورزی کے تحت جو آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے، شیونگ کرتا ہے، تو گویا اس کی مزدوری ناجائز ہو گئی. اسی طرح جوا ہے، آدمی بڑا حریص ہے، اس کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی اگر ہوں، 2 وادیاں بھی اگر ہوں، تیسری چاہے گا. راتوں رات امیر بننے کے خیالات ذہن میں رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بیڈنگ کرتا ہے، اور جو ہے بیٹ لگاتا ہے، کبھی کیرم بورڈ کھیلنے کے نام سے، کبھی کچھ زمین پر لکیریں کھینچ کر جو ہے کھیلنے کے نام سے، کبھی کچھ جو ہے کوئی میچ وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر جو بیڈنگ لگائی جاتی ہے. تو یہ جوئے کی ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اسی طرح سے محترم حضرات، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مہر البغی، عن مہر البغی. بخاری کی حدیث ہے کہ بدکار کی اجرت حرام ہے. بدکاری حرام ہے تو اس کی اجرت بھی حرام ہے. اس سے معاشرہ بگڑتا ہے اور یہ حرام ہے. اسی طرح سے محترم حضرات، کمانے کی طاقت رکھتے ہوئے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لینا، یا بھیک مانگنے کے الگ الگ طریقوں سے بھیک مانگنا، یہ بھی ناجائز ہے. من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل وليستكثر. جو لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، وہ حقیقت میں جہنم کے انگارے اپنے حصے میں لے رہا ہے. چاہے تو زیادہ لے، چاہے تو کم کر لے، یا چاہے تو چھوڑ دے. وعید ہے ایسے شخص کے لیے. اسی طرح سے محترم حضرات، رشوت خوری ہے. رشوت یہ کسی بھی حاکم کو، کسی بھی عہدیدار کو اس کے کام سے، اصل کام سے ہٹا کر غلط طریقے پر لانے، کسی کے حق سے منحرف کرنے یا ناحق فیصلہ اپنے حق میں لینے کے لیے رشوت لی جاتی ہے. شرعاً رشوت لینا بھی دینا بھی لعنت کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراشی والمرتشی. رشوت کا لین دین حرام ہے، لیکن اگر جان، مال اور دین کے تحفظ کے لیے، عزت کے تحفظ کے لیے دینا اگر مجبوری ہو جائے تو بسا اوقات بعض اہل علم کے فتوے کے مطابق وہاں پر رشوت دی جا سکتی ہے. واللہ اعلم. جیسے کہ ہمارے ماحول میں بعض ہمارے حکومتی کام اس کے بغیر ہونا مشکل ہو جاتا ہے عوام کے لیے. وہاں پر اگر دیتے ہیں، یا جیسے کہ اس سے پہلے کی نشست میں بتایا گیا، بینکوں میں انٹرسٹ کے نام پر جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ وہاں پر جو اٹھا کر دے دیں، تو ایسے چیزوں میں جو ہے رشوت استعمال کی جا سکتی ہے. موبائل پر بعض لوگ گیمز کھیلتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور اس سے بھی جو ہے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گیم کھیلنے کی عادت کسی بھی آدمی کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. نمازوں سے، عبادتوں سے، رشتہ داروں کے حقوق سے، ذمہ داریوں کی ادائیگی سے، تو اس سے بھی بچنا ہے، یہ بھی حرام ہے. اور سب سے بڑا ایک اور مسئلہ، یا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ، یہ ہے کمیشن کا مسئلہ. آج کے ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پر مزدور کمیشن چاہتا ہے. کوئی بھی آدمی خریدنے بیچنے والے کے درمیان میں آ گیا، کمیشن چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ مزدور اپنی مزدوری کھا سکتا ہے، وصول کر سکتا ہے، یہاں تک اس کے لیے جائز ہے. مثال کے طور پر ایک عامل ہے، مزدور ہے، پینٹر، کارپینٹر یا فرش کا کام کرنے والا کوئی بھی اگر ہے، گھر کے مالک کے پاس آتا ہے، اپنا کام بات کرتا ہے، اپنی مزدوری طے کرتا ہے، اسی کا اسے حق ہے. اب اس کا میٹیریل دلانے کے لیے یا لینے کے لیے دکان میں گئے تو دکان والے کے پاس سے سامان خریدے. اب یہ مزدور دکان والے کے پاس بعد میں کمیشن وصول کرتا ہے. اب دکان والا یہ سوچتا ہے کہ اس مزدور کو کمیشن دینے کے لیے وہ چیز اس کی قیمت سے بڑھا کر وہ بیچتا ہے، تو گھر کے مالک کو چیز بیچی جاتی ہے اس کی قیمت سے زیادہ.
اس کی قیمت سے زیادہ بیچی جاتی ہے، سامان کسی اور کا خرید رہے ہیں، کوئی اور ہے، درمیان میں ایک اور شخص فائدہ اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے کام کی مزدوری بھی لے رہا ہے۔ اور ماحول تو نعوذ باللہ ایسا بن گیا ہے کہ کمیشن کو لوگ اپنا واجبی حق سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی گھر کا مالک مزدور سے اس کی مزدوری بات کر کے بعد میں الگ سے اپنا سامان لا لیتا ہے تو چونکہ درمیان میں کمیشن نہیں ملتا، مزدور کام کرنے میں خوب ستاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنی کچھ شرارتیں بھی دکھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کرنا حرام ہے، سامان بگاڑ دیتا ہے یا یہ کہہ کے ستاتا ہے کہ 2 نمبر کا سامان ہے، جا کر واپس کر کے آؤ۔ ایسی چیزیں کرنا شریعت کے اندر ناپسند ہے، حرام ہے، بلکہ کمیشن کا مسئلہ اہل علم نے، علماء سعودی عرب وغیرہ نے اس بات کی طرف وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی واقعی مشتری خریدنے والا ایسا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں جو چیز خریدنا چاہ رہا ہوں کون سی دکان میں اچھی ملتی ہے، وہ اپنے مزدور کو پکڑتا ہے کہ آپ مجھے کسی اچھے دکان میں سے میٹیریل دلائیے، اور ایسے ہی بیچنے والا بھی، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے کہ ڈائریکٹ لوگوں کو بیچ سکے، وہ کسی ایسے مزدور کا محتاج ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس گراہک لے کر آئیے، بتائیے کہ میرے پاس اتنی کوالٹی کے اتنے سامان ہیں، آپ کو میں آپ کا گراہک لانے پر اتنی مزدوری دوں گا۔ بائیں بھی، بیچنے والا بھی بتاتا ہے، خریدنے والا بھی کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھے دکان میں دلائیے، آپ کو میں دلانے کی، سامان دلانے کی الگ سے کچھ مزدوری یا معاوضہ دوں گا۔ تو ایسی صورت میں جب کہ بیچ والا شخص بائیں کے فائدے کے لیے بھی کچھ کام کرتا ہے اور خریدنے والے کے فائدے کے لیے بھی کچھ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ مزدوری کسی حد تک جائز ہو سکتی ہے، کیونکہ بیچنے والے کو بھی معلوم ہے کہ میرے پیسے میں سے کچھ پیسہ اس کو مل رہا ہے، خریدنے والے کو بھی معلوم ہے کہ مجھے بھی اسے کچھ دینا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے اور بیچ والا آدمی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی درمیان میں انوالو ہوتا ہے، یا اچھا سامان دلانے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا ہے، بس لے جا کر دلا دیتا ہے، سامان خریدنے لگا دیتا ہے، اور خریدنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیسوں میں سے اس کو جو ہے کمیشن جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے معلوم نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کمیشن لینے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میری محنت کی کمائی میں مزدوری کی شکل میں لے رہا ہوں، یہ کمیشن میں کیوں لوں؟ تو بہرحال کمیشن کا یہ مسئلہ اپنی جگہ پر سمجھنا ہے، اس میں احتیاط کرنا ہے تاکہ ہمارا کوئی بھی لقمہ ہمارے پیٹ میں غلط طریقے سے نہ جائے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، لین دین کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یہ بھی ہے کہ ہدیہ دینا اور لینا یہ جائز ہے، بلکہ اس پر ابھارا گیا ہے کہ ہدیہ قبول کریں، تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ لو اور دو، محبت بڑھے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے ایک معمولی چھوٹے ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، کرچے کے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، ہدیہ قبول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار سے بھی ہدیہ قبول کیا، جیسے قیصر و کسریٰ ہے، اور ہدیے کا بدل بھی ہدیے میں دیں، صرف لینا نہیں ہے دینا بھی ہے۔ اور ہدیے میں ایک چیز یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو کچھ ہدیہ دے رہے ہیں تو ساری اولاد میں انصاف کرنا ہے۔ ایک صحابی اپنی اولاد کو کچھ ہدیہ دیے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں ہو سکتا۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ جو چیز ہدیے میں دے دیے اس کو واپس نہیں لینا ہے۔ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، ہدیے کو واپس لینے والا گویا ایسا ہے جو قے کر کے دوبارہ اس کو کھا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہدیے کو دینے کے بعد بھول جانا چاہیے کہ سامنے والا اس کا کیا استعمال کر رہا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے۔ لین دین کی ایک جائز شکل یہ بھی ہے، احسان کی ایک شکل، کہ کوئی آدمی کسی کو اپنی کوئی چیز دے اور یہ کہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، آپ کے بعد آپ کے وارثوں کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیثیں اس پر دلیل ہیں، اس کو احادیث کی اصطلاح میں عمرہ کہا گیا۔ اور ایک ہے رقبہ، رقبہ یہ ناجائز شکل ہے، یہ کہیں کہ آپ یہ چیز زندگی بھر اپنے پاس رکھیے، آپ کے انتقال کے بعد ہم کو واپس مل جائے گی۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت کی مخالفت کی۔ لین دین کے معاملے میں خون کا عطیہ بھی ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا،
کسی مریض کے لیے، کسی مجبور کے لیے خون کسی کو ہدیۃً دینا، یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، جائز ہے، لیکن خون بیچنا ناجائز ہے، خون بیچنا ناجائز ہے۔ اور مال کے لین دین کے معاملے میں وراثت کا بھی ایک مسئلہ ہے، وارث ہونے کا۔ شریعت کے احکام کے مطابق وراثت تقسیم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے پاس اس کے بارے میں ضرور پوچھو گی۔ بہت سارے لوگ وراثت کے مسائل میں شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ کوئی بھی آدمی کسی کا وارث ہوگا، ہمارے اپنے ماحول کے حساب سے اگر دیکھا جائے، یا تو نکاح کے رشتے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اولاد ہے کم حصہ ملے گا، اولاد نہیں تو اس کا ڈبل حصہ ملے گا، یا رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار سب سے پہلے بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، یہ وارث ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں باپ دادا وغیرہ ہیں تو ان کو کم حصہ ملے گا، بیٹے اگر نہ ہو تو باپ دادا کو زیادہ حصہ ملے گا، بیٹے نہیں ہے باپ دادا نہیں ہے تو چچاؤں کو حصہ ملے گا، بیٹے نہیں باپ دادا نہیں ہے تو بھائیوں کو حصہ ملے گا، بھائیوں کو، بھائی بھی اگر نہیں ہے تو چچا اور چچا کے ذریعے ہونے والے رشتہ داروں کو حصہ ملے گا۔ اگر یہ سب نہیں ہے، باپ کے رشتہ دار سب، باپ کی طرف سے ہونے والے رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے، تو ذوی الارحام ماں کی طرف سے جو لوگ وارث ہوں گے ان کو حصہ ملے گا، وہ وارث ہوں گے۔ تو شریعت کے احکام کے مطابق وارثوں میں مال تقسیم ہونا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اپنے باپ کا قتل کر دیا نعوذ باللہ پراپرٹی کے لیے، تو قتل وراثت کو روک دیتا ہے، وارث نہیں ہوگا، دوسرے بیٹے وارث ہوں گے۔ سارے بیٹے مل کر قتل کیے، کوئی وارث نہیں ہوگا، دوسرے رشتہ دار وارث ہوں گے۔ باپ کا دین الگ ہے، بیٹے کافر ہیں، باپ مسلمان ہے، تو مسلمان کا وارث بیٹا کافر نہیں ہو سکتا، کافر بیٹا نہیں ہو سکتا، کافر باپ کا وارث مسلمان بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی جو ہے وراثت کا ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سے محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ زمینوں کا مسئلہ، زمین کی کاشتکاری وغیرہ کا، کسی بھی باغ کے درختوں کو یا کھیت کو کسی اور کے حصے میں دیا جا سکتا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ اس باغ میں درختوں کو پانی پہنچائیے، اس کی نگرانی کیجیے، سب کچھ کیجیے، جو بھی پھل ہوں گے اپنے طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم کر لیں گے، تو اس طرح دے سکتے ہیں۔ اس کو مساقات کہا گیا۔ مزارعت بھی ایک ہے کہ کسی کے حوالے کھیت کر دیں، کہیں کہ آپ اس میں کھیتی باڑی کیجئے اور اناج اگائیے، اگانے کے بعد پیداوار کا اتنا حصہ میرا ہوگا، اتنا حصہ آپ کا ہوگا، یہ بھی جائز ہے۔ صحیح مسلم کے احادیث سے اس میں جو ہے دلیل ہے، دوسری کتب حدیث میں موجود ہے۔ ایک اور شکل ہے مخابرہ کہتے ہیں، مخابرہ، درخت یا کھیت نہیں بلکہ زمین دے دی جائے، زمین دے کر یہ کہا جائے کہ آپ اس میں کھیتی باڑی کیجئے، کچھ بھی کیجئے، اس کی پیداوار میں کا 1/3 حصہ، 1/4 حصہ ہم لیں گے، باقی تمہارا ہوگا، یہ چیز جائز ہے۔ پیداوار کا حصہ طے کیے بغیر زمین طے کرتے ہیں، یہ چیز ناجائز ہو جائے گی۔ جیسے کسی ندی کے پاس کی زمین ہے، ندی کے قریب کی زمین کی پیداوار ہماری اور جو ہے بقیہ حصے کی پیداوار تمہاری، یہ کہیں گے تو ہو سکتا وہ حصے میں پیداوار نہ ہو، یہ حصے میں ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ رہا۔ آخری ایک مسئلہ ہے قرض اور رہن کا۔ قرض اور رہن، اللہ تعالیٰ نے قرض کو حلال کیا ہے کہ ضرورت پر قرض لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اس بات کے احتیاط کے ساتھ کہ القرض مقراض المحبہ، قرض محبتوں کو توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، وقت پر ادائیگی نہ ہو، اختلاف ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة، کوئی بھی آدمی کسی مسلمان کو 2 بار قرض دیتا ہے تو 1 بار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ قرض دینے کی فضیلت ہے، لوگوں کو قرض دینا چاہیے ضرورتوں پر۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ،
اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے۔ قرض دینے کے بعد قرض لینے والا اگر مزید مہلت چاہتا ہے تو احسان کرتے ہوئے، اگر واقعی اس کی حالت تنگ ہے تو مہلت دینا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہلت دیں، اور قرض لینے والا بھی مال ہڑپ کرنے کی نیت سے نہ لے، ادا کرنے کی نیت سے لے، اللہ تعالیٰ ادا کرنا آسان کرے گا۔ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفها اللہ تعالی، کہ جو کوئی بھی آدمی قرض کی ادائیگی کی نیت سے قرض لے گا اللہ تعالیٰ ادائیگی کے راستے آسان کرے گا، جو قرض ڈبونے کی نیت سے لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا۔ قرض کی ادائیگی کے وقت احسان کرتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے تھوڑا زیادہ دینا بھی کسی حد تک درست ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں اس کی دلیل بیان کی گئی۔ اور قرض جو لیا جاتا ہے معاف نہیں ہوتا، یہ بندوں کا حق ہے۔ ایک شہید بھی اگر ہے تو اس کی شہادت کا درجہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شہید کا ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے سوائے قرض کے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ آتا، احادیث میں مذکور ہے، اللہ کے وسلم پوچھتے علیہ دین، کیا ان پر کسی کے قرض کی کوئی ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو اللہ کے وسلم پیچھے ہٹ جاتے یہاں تک کہ کوئی اور ساتھی آگے بڑھتے، وہ کہتے علیہ دینہ یا رسول اللہ، میرے اوپر ان کے قرض کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے وسلم آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیتے، ورنہ یہ کہتے صلو علی صاحبکم، کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو پہلے یہ کہتے کہ اپنے صاحب پر تم نماز پڑھ لو، کوئی ذمہ داری لے لیتا تو آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کی، جیسے ایک طرف یہ کہا کہ مالدار لوگ محتاج لوگوں کو قرض دیں، مہلت بھی دیں، اور اگر ہو سکے تو معاف بھی کر دیں، اللہ ان کو معاف کرے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ دوسری طرف قرض لینے والوں سے کہا کہ مطل الغنی ظلم، آدمی قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا، نسائی کی حدیث، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، ادا کرنے کی طاقت رکھنے والا شخص پھر بھی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عزت اور اس کو تعزیراً سزا دینا بھی حلال ہے۔ حاکم وقت اسلامی حکومت اگر ہے، کوئی آدمی اگر ایسا ہے جو طاقت رکھتے ہوئے ادا نہیں کر رہا ہے تو اسلامی حکومت اس کو سزا دینے کا حق رکھتی ہے۔ قرض سے متعلق ایک اور مسئلہ کہ قرض بسا اوقات دیتے ہیں تو قرض دینے والا بھروسے کے طور پر کوئی چیز اپنے پاس رہن کے طور پر رکھنا چاہتا ہے، تو گروی کے طور پر، رہن کے طور پر کوئی چیز رکھنا شریعت کے اندر جائز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مدائنہ کے بعد والی آیت اس کی دلیل ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، رہن رکھ سکتے ہیں۔ رہن رکھنے میں بھی اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ رہن سے فائدہ اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی ایسی چیز رہن میں دیے ہیں جس پر رہن کو رکھنے والا شخص اس پر خرچ کر رہا ہے، تو چونکہ خرچ کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے سواری ہے، سواری مطلب اس دور کے اعتبار سے جانور، تو جانور کو چارہ پانی کھلانا اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ جو چیز رہن میں رکھ لیا، جو شخص رہن میں رکھ لیا تو چارہ پانی کھلاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جانور کا دودھ استعمال کر سکتا ہے اپنے لیے، اس پر سواری کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے رہن میں رکھی ہوئی چیز، اس پر کوئی خرچہ نہیں آتا، صرف ایسی ہی پڑی رہے گی، محفوظ رہے گی، تو اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، الا ہے کہ مالک اجازت دے دے تو کسی حد تک جائز ہے بعض اہل علم کے فتوے کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، الظہر یرکب بنفقتہ، جانور ہے تو اس پر جیسا خرچ کیا جا رہا ہے اسی حساب سے اس پر سواری کی جا سکتی ہے، جانور رہن میں اگر دیے ہیں۔ اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا، دودھ دینے والا جانور ہے، اس کو چارہ پانی ڈالتے ہیں تو اسی حساب سے اس سے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے۔ وعلی الذی یرکب ویشرب النفقہ،
جو دودھ پی رہا ہے، سواری کر رہا ہے، اسی پر اس جانور کا چارہ پانی ضروری ہے۔ ایک اور آخری مسئلہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے دور میں گھروں کو ایکم پر رکھنے کا مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے اپنے الفاظ میں ایک آدمی کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے تو وہ اپنا گھر کسی کے حوالے کرتا ہے، 5 لاکھ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 3 سال تک آپ اس میں رہیے، 3 سال کے بعد میں 5 لاکھ آپ کو دے دوں گا، آپ میرا گھر مجھے لوٹا دیں گے۔ درمیان میں گھر رہن میں رکھے، رہن میں رکھنے کے بعد وہ جو آدمی قرض دیا ہے وہ شے مرہون گھر میں رہ کر فائدہ اٹھاتا ہے، کرایہ نہیں دیتا ہے۔ اب گویا مطلب یہ ہوا، معاملے کو اصل حقیقت سے اگر دیکھیں، نتیجتاً انجام یہ ہوا کہ جو آدمی قرض لیا ہے وہ ماہانہ کرائے سے محروم ہے۔ گھر کا کرایہ اگر اس کو ماہانہ 3000 روپے آ سکتے ہیں تو گویا ہر مہینہ 3000 روپے گھر میں جو آدمی قرض دینے والا ہے اس کو ادا کر رہا ہے، کرایہ نہیں لے رہا ہے، تو گویا وہ سود دے رہا ہے، گویا وہ سود دے رہا ہے۔ تو شے مرہون اس پر کوئی خرچ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز خرچ نہیں ہو سکتی، ایسے ہی رہ سکتے ہیں، ایسے ہی رہ سکتی وہ چیز، تو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ ایکم کی شکل ناجائز ہے۔ بسا اوقات اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لینے والا 5 لاکھ قرض لے تو لیا لیکن ادا نہیں کر سکا، مدت بھی ختم ہو گئی، قرض دینے والا اسی گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرا قرض دو، میں جو ہے گھر خالی کروں گا۔ وہ نہیں دے سکتے، یہ گھر خالی نہیں کرتا، دیا ہے 5 لاکھ کا، قبضہ کر دیا ہے 15 لاکھ کے گھر پر۔ کبھی قرض لینے والا گھر کا بڑا آدمی باپ انتقال کر گیا، یتیم بچے ادا نہیں کر سکتے اور یتیم کمزور ہوتے ہیں اور وہ ظلماً ہڑپ کر جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ گرچہ کے بعض اہل علم ایک دوسرا رخ اختیار کر کے کہتے ہیں کہ یہ نیا معاملہ ہے، جائز ہے، لیکن احتیاطاً اور انجام کے اعتبار سے بہت سارے اہل علم نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اگر گھر ایسا رکھتے ہیں تو ساتھ میں کرایہ بھی دیتے رہنا ہوگا اور پھر ادائیگی کے حق میں سارا کرایہ مائنس کر کے جو رقم بچتی ہے وہ دینا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو محترم حضرات، یہ ہماری تیسری اور آخری نشست رہی جس میں لین دین وغیرہ کے معاملات سے متعلق بہت سارے مسائل جتنا جہاں تک ہو سکے آپ کے سامنے رکھے گئے، بیان کیے گئے۔ اس میں جہاں تک دلائل کی تحقیق اور مسائل کی تفہیم میں صحیح بات کہی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جہاں کہیں مجھ سے اگر کچھ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں، ہر چیز میں حق کو پہچان کر حق کو اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے باطل طریقوں سے، باطل چیزوں سے، حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔